السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں سب سے پہلے مخارج سیریز کو پورے قواعد کے ساتھ، آسان الفاظ کی مشق کے ساتھ اور ان میں احتیاط کے ساتھ مکمل سیریز کو آپ کے سامنے رکھا۔ پھر ہم نے حروف تہجی کے اندر ان مخارج سیریز کو ہم نے اس کی پریکٹس کی، پھر اس کا آسان سا خلاصہ بتایا، پھر اس میں آسان الفاظ میں آپ کو ہم نے احتیاط بھی بتائی۔ اب باری ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ مخارج سیریز کے اندر احکام تجوید کے اندر مخارج کی سیریز تھی، آج احکام تجوید کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ صفات کی سیریز ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مخارج یا صفات میں سے کسی ایک صفت کو چھوڑ دینا، کسی ایک سیریز کو چھوڑ دینا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آپ کو لحن جلی یا لحن خفی کی غلطی کروا سکتا ہے، جبکہ لحن جلی حرام کے حکم میں آتا ہے اور لحن خفی مکروہ کے حکم میں آتا ہے۔ اگر ہم حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہ کریں، اگر حرف کو ہم اس مخرج سے ادا نہ کریں تو وہ حرف کا جو مقصد ہے وہ نہیں رہے گا، اور اگر ہم حرف کو اس کی صفت سے ادا نہ کریں تو وہ حرف ناقص ہوگا۔ عزیزان محترم، اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے صفات کی سیریز رکھیں گے۔ صفات کے اندر ہم لفظ کو کیسے پڑھنا ہے اور کہاں اور کس حرکت کے بعد کیسے پڑھنا ہے، کیسے نکالنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کتنا نہیں پڑھنا، یہ صفات کو کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم صفات کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان سے پہلے ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہوا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے احباب کو شیئر کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ عزیزان محترم، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ صفات کی سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے مخارج سیریز کو سیکھنے کے بعد ہم نے صفات کی سیریز کو شروع کرنا ہے۔ صفات کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ مخرج تو ہم کہتے تھے کہ حرف کو ہم نے حلق سے، زبان سے، ہونٹوں سے، خیشوم سے، منہ کی خالی حصہ سے نکالنا ہے، کیونکہ مخارج کی دو ہی اقسام تھی، مخارج محققہ اور مخارج مقدرہ۔ لیکن آج جو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صفات ہیں کہ قرآن کریم کو ان کے مخارج اور ان کی صفات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے ہاں یہ تلاوت قابل قبول ہوگی، شرف کا ہمیں اعزاز بخشے گی۔ عزیزان محترم، قرآن حکیم کو اگر ہم صرف تجوید کے ساتھ سیکھ لیں اور صفات کو چھوڑ دیں تب بھی مناسب نہیں، اور اگر ہم قرآن حکیم کو مخارج چھوڑ کے صفات کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں یہ بھی مناسب نہیں۔ مخارج اور صفات دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہونا بہت ضروری ہے، تب جا کے کلام اللہ کی تلاوت صحیح معنوں میں ہو سکے گی۔ عزیزان محترم، ہم نے تجوید کو سیکھنے کے بعد صفات کو شروع کرنا ہے۔ صفات الحروف، حروف کی جو صفات ہیں وہ کیا چیز ہیں؟ اب صفت کا معنی کیا ہوگا؟ صفت سے کیا مراد ہوگا؟ صفت کہتے ہیں کہ مخرج، حرف کو اس کے مخرج سے نکالتے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کو صفت بولتے ہیں۔ حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے وقت جو کیفیت پائی جاتی ہے اس حرف کے اندر، اس حرف کو ہم صفت کہتے ہیں۔ اب صفت کی کتنی اقسام ہیں؟ صفت کی دو اقسام ہیں، ایک صفت لازمہ ہے، ایک صفت عارضہ ہے۔ اب صفت لازمہ سے کیا مراد ہوگا؟ صفت لازمہ حرف کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو اس حرف میں ہمیشہ پائی جائے، اس حرف میں ہمیشہ پائی جائے، اگر وہ اس میں نہ پائی جائے تو حرف ادا نہ ہو، یعنی کہ حرف نہ رہے بلکہ ناقص ہو۔ اگر وہ صفت نہ پائی جائے تو وہ حرف نہ رہے بلکہ ناقص ہو جائے، آدھا ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اور صفت عارضہ کیا چیز ہے؟ صفت عارضہ حرف کی اس کیفیت کو بولتے ہیں جو اس میں کبھی پائی جائے اور کبھی نہ پائی جائے، اور اگر نہ پائی جائے لیکن حرف رہے، لیکن وہ حرف تو رہے لیکن وہ صفت نہ پائی جائے، لیکن اس حرف کی خوبصورتی ختم ہو جائے، اس حرف کی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ جیسے را کو ہم نے پر پڑھنا تھا، منہ بھر کر پڑھنا تھا، لیکن اس کو ہم نے باریک پڑھ دیا، اس کو ہم نے باریک پڑھ دیا۔
را کو پر پڑھنے کی جگہ باریک پڑھا، اس میں کون سی صفت پائی گئی؟ صفت عارضہ، صفت عارضہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لحن جلی اور لحن خفی کے اندر صفات کا تذکرہ ہوا تھا، صفت لازمہ اور صفت عارضہ کا۔ اب جو صفت لازمہ ہے اس کے اندر ہم نے کیا بولا ہے کہ اس حرف میں جو کیفیت ہے وہ ہمیشہ پائی جائے، اگر وہ کیفیت اس حرف میں نہ پائی جائے تو وہ حرف نہ رہے، بلکہ وہ ناقص ہو جائے، ناقص ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہم نے ہا کو ہا پڑھ دیا، ہا کو ہا پڑھ دیا، اب کیفیت تو ایک ہی ہے، ہا بولنا ہے، لیکن ہم نے اس کو اس کے مخرج سے نہیں نکالا، ہا کو ہم نے وسط لسان سے نہیں نکالا، تو وہ کیا ہوا؟ وہ ہا نہ رہا بلکہ ہا بن گیا، ہا نہ رہا بلکہ ہا بن گیا، ناقص ہو گیا۔ جبکہ را ہے، را کے اندر دونوں کیفیت پائی جاتی ہیں، باریکی کی بھی اور موٹی کی بھی، یعنی کہ را کو مرقق بھی پڑھا جاتا ہے اور مفخم بھی پڑھا جاتا ہے۔ مفخم معنی پر پڑھنا، مرقق معنی باریک پڑھنا۔ جب را کو ہم مفخم پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم نے اس کو مرقق پڑھ دیا، پر پڑھنے جا رہے تھے باریک پڑھ دیا، تو اس میں صفت عارضہ پائی جائے، ٹھیک ہے۔ عزیزان محترم، یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم جب احتیاطی نظر سے ہم اس کو دیکھیں گے، سنیں گے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم مخارج کو بھی اور صفات کو بھی مد نظر رکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور اللہ کے ہاں ہمارے لیے وہ شرف کا اعزاز بخشے گی۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آج آپ کو صفت کی تعریف، پھر اس میں صفات کی اقسام، پھر صفات کی اقسام میں صفت لازمہ کی تعریف، اور اس کے بعد صفت عارضہ کی تعریف بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو براہ کرم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ مکمل دیکھنے کے بعد لائک کریں، پھر کومنٹ میں اگر اچھا آپ کو سمجھ آیا ہے تو اس میں آپ اپریشیٹ کر دیں، نہیں آیا تو شیئر کر دیں، تاکہ آنے والے دنوں میں ان کوتاہیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اس کے بعد اپنے احباب کو بھی اس سے استفادہ دلوائیں کہ ان کو شیئر کر دیں، تاکہ وہ لوگ بھی کتاب اللہ کو صحیح پڑھنے والے بنیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ عافیت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔